بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا ہے. مسجد میں بیٹھ کر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں، ہر ایک کا ایمان ہے کہ قیامت تک جتنے چیلنجز آئیں گے ان چیلنجز کو قبول کرنے کی طاقت اگر ایمان والوں کے اندر کوئی چیز ہے جو طاقت پیدا کر سکے تو وہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ لیکن المیہ یہ ہے، المیہ کہیے کہ قرآن مجید سے وقت پر رہبری لینے کی صلاحیت ہم پیدا نہیں کر رہے کہ کس وقت قرآن مجید ہماری کیا رہبری کر رہا ہے. یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہر چیلنج کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا. اب میں نے کچھ آیتیں پڑھی ہے، میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا تھا، دوسری آیت میں کچھ غلطی ہو گئی اس لیے میں نے آیت روک دی. 3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا تھا اور ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور کس چیلنج کا حل ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. ایک آیت جو میں نے پڑھی سورہ توبہ کی، غالباً 24ویں نمبر کی آیت ہے سورہ توبہ کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ فرما دیجئے، یعنی آقا سے اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانیت سے کہہ دیجئے، اور خاص کر مومنین اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں. آپ کہہ دیجئے إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ، دادا، پردادا، سکردادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جن کو تم کما رہے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ٹھپ پڑنے سے تم ڈر رہے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات، وہ فلیٹس جن سے تم پیار کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
کیا وہ تمام چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے؟ اس آیت کو سامنے رکھے میں اپنا جائزہ لوں کہ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا مکانات، کیا میرے بچے، کیا میری بیویاں، کیا میرے رشتہ دار، میرا خاندان، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے یا اللہ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا رسول زیادہ محبوب ہے؟ آگے اللہ فرما رہے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں تن من دھن کی بازی لگانا یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے یا یہ تمام چیزیں جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا؟ اللہ فرما رہے فَتَرَبَّصُوا، اگر نہیں ہے تو پھر انتظار کرو۔ کائے کا انتظار؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر اللہ رب العزت ایسی سخت آزمائش میں مبتلا کرے گا، اللہ رب العزت جھنجھوڑے گا، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، اللہ اپنے فیصلے لے آئے گا۔ پھر اللہ فرما رہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کی رہبری نہیں کرتا ہے، اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب یہ آیت میں نے پڑھی، ایک دوسری آیت جو 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کی آیت ہے، آخری آیتوں میں سے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان تمام لوگوں سے محبت کرتے ہو، لیکن اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں تو پھر ایمان والا بندہ ان سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب ایمان والا بندہ ان سے کٹے گا تو اکیلا پڑ جائے گا، اکیلا پڑ جائے گا۔ جب انسان حق پر چلتا ہے، چیلنجز کو قبول کرتا ہے تو اکیلا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ اسے بندے کو طاقت پہنچاتا ہے، بروح من، اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ زمین پر وہ بندہ چلتا ہے، اللہ فرشتے کو اتارتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے پیٹھ تھپ تھپاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ڈر مت، تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ ہم ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھیے اور آیتیں کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اس کو تقویت پہنچاتا ہے ایک فرشتے کو بھیج کر۔ یہی آئے 24ویں پارے میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق موت کی بارڈر سے ہے کہ جب انسان ایمان والا بندہ مرنے لگتا ہے تو اللہ فرشتے کو اتارتے ہیں۔ نہیں، مفسرین کی ایک بڑی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس آیت کا تعلق انسان کی حیات سے ہے۔ انسان کی زندگی میں جب وہ اللہ کو رب مانتا ہے اور دوسروں کو ٹھکرا دیتا ہے تب اللہ فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ بندوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے کھو چکے ہیں، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اندر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ ایک ایسی فولادی طاقت ان کے اندر موجود ہے کہ اس طاقت کے نتیجے میں بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے زیر ہو جاتی ہیں۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اسی لیے پیدا ہوا، قرآن کہہ رہا ہے یہ پیدا فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ فرشتے اس کے پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ چیز نصیب ہو جاتی کہ فرشتے ہماری حیاتی میں آ کر ہم سے کہتے مت ڈر۔ دوستوں کے تعلقات کے کٹ جانے سے، رشتہ داروں کے تعلقات کے کٹ جانے سے، لوگوں کے بھاؤ نہ پوچھنے سے، ہر چیز سے ڈر، ہر چیز کا نکال دے۔ تیسری آیت، یہ آیت سورہ احزاب کی ہے اور عجیب آیت ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کو ہم لوگ عام طور پر کہاں پڑھتے ہیں؟
وہ سمجھیے جہاں ہمارے نبی کی سنتیں ہم بیان کرتے ہیں، مسواک ہمارے نبی کی سنت ہے، دعوت ہمارے نبی کی سنت ہے، اچھے حالات میں کس طرح ہمیں چلنا ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن علماء بیٹھے ہوئے علماء جانتے ہیں کہ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، اور اللہ اس آیت کو اس وقت اتار رہا ہے جب مسلمان سخت حالات میں ہے، سخت حالات میں دنیا نے ان پر حملہ کر رکھا ہے، اور مسلمانوں کی جو راجدھانی ہے، پائے تخت ہے، کیپٹل ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا منصوبہ بناتے ہوئے دشمن ان پر پیل پڑا ہے، اور اس وقت میرے نبی، ہم سب کے نبی خندق کھودتے ہوئے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ کیا اشعار پڑھ رہے ہیں؟ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا فان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ آقا اشعار پڑھ رہے ہیں۔ کیا اشعار پڑھ رہے ہیں؟ سنیے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے؟ کہاں نمونہ ہے؟ وہ سنیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آقا کٹھن حالات میں کہہ رہے کہ اللہ اگر ایسے حالات میں تو ہماری رہبری نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے اور ہم گمراہ ہو جاتے۔ کاش کہ اس آیت کی طاقت کو ہم سمجھتے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ سخت حالات میں، کٹھن حالات میں اگر ہم اپنے دل سے یہ کہہ رہے کہ اللہ ان حالات میں بھی تو نے ہمیں دین پر باقی رکھا ہے، اللہ تیرا کمال ہے۔ یہ کہہ رہی ہے یہ نہیں اچھے حالات ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں اور الحمدللہ، نہیں، سخت حالات، بھوک ہے، سخت بھوک ہے، قحط پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ نہیں پڑھا؟ بخاری شریف کی روایت سناؤ۔ بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اسی غزوہ خندق کے جو تذکرہ امام بخاری نے کیا اسی کے تحت یہ روایت لائے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیسی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق کا موقع ہے، قحط کا زمانہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صحابہ کرام کو باسی چربی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، باسی چربی ملتی ہے۔ صحابہ کرام ایک پتیلے کے اندر پانی ڈالتے ہیں، باسی چربی اس کو گرم کرتے ہیں، جو کے دانے اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی بدبو پورے میدان میں پھیل جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو صحابہ کرام نے وہ گرم پانی پی کر اپنے پیٹ کو تسلی دی۔ ایسے کٹھن حالات میں حضور فرما رہے لولا اللہ ما اهتدینا، تو نہ ہوتا اللہ تو ہم یہ کام نہ کر سکتے، تو اگر ہماری رہبری نہ کرتا، تو اگر ہمیں طاقت نہ پہنچاتا تو ان کٹھن حالات میں ہم خندق نہ کھود سکتے اور دشمن کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے، میں نے کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں اس مسجد میں بیٹھ کر کہ سب سے طاقتور ایمان اس بندے کا ہے جس بندے کے اندر ہر چیز کو کھونے کا حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کی خاطر ہر چیز کو کھونے کا حوصلہ اگر میرے اندر پیدا ہو گیا ہے تو میں کامل ایمان والا ہوں۔ اللہ کی خاطر ہر چیز کو کھونے کا حوصلہ، کیسا حوصلہ؟ اللہ کی خاطر ہر چیز کو کھونے کا۔ آج میں نیند کی قربانی دے پا رہا ہوں اس لیے کہ ماحول ہے، نیند کی قربانی دے رہے، زکوٰۃ دے رہے، ماحول ہے، مال کی قربانی دینا آسان ہے، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ اگر کوئی حادثہ میرے ساتھ پیش آئے، اللہ میرا گھر چھین لے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، لیکن ایمان والے کو اللہ ذہنی اعتبار سے تیار کرتا ہے۔ اگر میں تیرا گھر چھین لیتا ہوں، اگر میں تیری دکان چھین لیتا ہوں، اگر میں تیرا کاروبار چھین لیتا ہوں، پھر بتا کیا تیرے اندر ان چیزوں کو کھونے کا حوصلہ ہے؟ اور ان چیزوں کو کھونے کے بعد میری طرف دوڑنے کا حوصلہ ہے، میری تعریف کرنے کا حوصلہ ہے؟ اگر ہے کہ ایسے حالات میں بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ کامل ایمان والا بندہ ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں شیخ نے لکھا فضائل اعمال میں بھی کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا شیخ کا. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کا بہت بڑے تاجر. اگر خبر دی خادم نے حضرت آپ کی بوٹ آپ کا جہاز ڈوب گیا کہا الحمدللہ. پھر آ کر خبر دی حضرت خبر غلط تھی جہاز ڈوبا نہیں ہے کہا الحمدللہ. خادم حیران حضرت دوسری مرتبہ الحمدللہ کہا وہ تو سمجھ میں آیا, پہلی مرتبہ الحمدللہ کا وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت نے جواب دیا حالات میں اللہ کی تعریف کرنا اس میں کمال ہے, باقی اچھے حالات میں الحمدللہ کہنے میں کوئی کمال نہیں. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ جب اللہ انسان کی محبوب ترین چیز کو لیتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے, اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کو کیسا پایا, تو فرشتہ کہتا حمیدہ کا, اے اللہ تیرے اس بندے نے تیری تعریف کی. واسترجع, اور اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ کہتے میرے اس بندے کے لیے ایک بنگلہ بناؤ اور اس بنگلے کا نام رکھو بیت الحمد. یہ حدیث ہے ہمیں طاقت پہنچا رہی ہے اور ہمیں ذہنی اعتبار سے تیار کر رہی ہے کہ آج سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم اللہ کی خاطر ہر چیز کو کھونے کا حوصلہ اپنے اندر رکھیں گے اور اللہ کی طرف دوڑنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں گے نا. میرے بھائیوں, میں نے کل وہاں سنایا, مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے جو کل غزہ کے ایک نوجوان کا خط سنایا تھا وہ خط یہاں بھی سنانا, اس لیے کہ یہاں بھی دوسرے سامعین ہوں گے, تو یہاں سنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے, ہمارے دل سخت ہو گئے تو ہو سکتا ہے ہمارے دل نرم ہو جائے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے وہ خط بھی رکھ دوں. وہ غزہ کا نوجوان خط لکھ رہا ہے اور اس نے عالم اسلام کے نام خط لکھا ہے, کسی مخصوص فرد کے نام نہیں لکھا ہے, پورے عالم اسلام کے نام خط لکھا ہے. اس خط کے اندر وہ نوجوان لکھتا ہے ینام العالم ونحن نخشف, کہ عالم سو رہا ہے اور ہم پر بمباری ہوتی ہے. وَيَسْتَيْقِظُ الْعَالَمُ وَنَحْنُ نُقْشَفُ, وہ کہہ رہا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور امید کی کرن جاگتی ہے, لوگ صبح صبح اپنے گھروں سے کاروبار کی طرف نکلتے ہیں, لیکن وہ نوجوان کہہ رہا ہے اس وقت بھی ہم پر بمباری ہوتی ہے. اور تیسرا جملہ جو دل پھاڑ دے گا میرا اور آپ کا, وہ نوجوان لکھ رہا ہے نصوم بلا سحور, ہم روزہ رکھتے لیکن ہمارے پاس سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. فنفطر بلا فطور, ہم افطار کر رہے ہیں لیکن افطاری کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. کیسا حوصلہ ہوگا, ہر چیز کو کھونے کا حوصلہ ان کے پاس ہے. آج ہماری نیند قربان کرنا مشکل ہو رہا ہے. دیکھنا فجر کی نماز کا حال, رمضان کے بعد فجر کی نماز کا حال دیکھیں گے ہم, مسجدیں خالی ہو رہی, یا کوئی آ بھی رہا ہے تو کسالہ. قرآن کیا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, کہ منافقین تو نمازوں میں اس طرح آتے ہیں کہ ان کی رکعتیں چھوٹتی ہے. منافقین تو نمازوں میں اس طرح آتے ہیں کہ ایک بوجھ اتارنے کے لیے اللہ کے دربار میں آیا ہو. چوتھا جملہ وہ لکھ رہے ہیں يَسْتَشْهِدُ أَطْفَالُنَا بَرْدًا, ہمارے بچے ٹھنڈی میں کانپ کانپ کر شہید ہو رہے ہیں. وَيَسْتَشْهِدُ كِبَارُنَا عَطْشًا, اور ہمارے جو بڑے ہیں بوڑھے ہیں پیاس کی وجہ سے وہ شہید ہو رہے ہیں, پینے کے لیے پانی نہیں ہمارے پاس. کیا نعمتیں دے رہا ہے اللہ, کیسی کیسی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں, پھر بھی اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے, پھر بھی اللہ کی طرف دوڑنا ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے. مانگے ہم اللہ سے. میں ترمذی شریف پڑھ رہا تھا, آقا دعا مانگ رہے کہ اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما, مجھ سے زیادہ
میرے گھر والوں سے زیادہ. اور تیسرا جملہ حیران کر دے گا، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. جو مجھے ٹھنڈے پانی سے محبت ہے، ہمارے نبی کو ٹھنڈے پانی سے بہت محبت تھی، تو آقا فرما رہے ٹھنڈے پانی سے جو مجھے محبت ہے اس سے زیادہ محبت ہے اللہ کو اپنی عطا فرما. مانگے اللہ سے کہ اللہ ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کا نام سنتے ہی میرے انگ انگ میں ہلچل مچ جائے، ایک بے چینی میرے اندر دوڑ جائے اور میں تیری طرف دوڑنے والا بن جاؤں. صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے. میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھ رہا تھا، مناقب جابر بن عبداللہ. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا، مختصر بات کروں گا. بہت سے لوگوں کو سننے کا بھی تقاضا، استنجا کا بھی تقاضا ہوتا ہے. مختصر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آخری ایام چل رہے، مرض الوفات جس کو کہتے ہیں، وفات سے پہلے کی بیماری، رو رہے. اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا حضرت کیوں رو رہے، کیا موت کا ڈر ہے؟ تو فرمایا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں. تو فرمایا حضرت کیوں رو رہے؟ تو اکابرین اپنا عمل 5 مرتبہ موت سے پہلے بتلا دیتے تاکہ لوگ عمل کریں، اس نیت سے بتلا دیتے ہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں گرمیوں کے زمانے میں نفلی روزے رکھتا تھا، اس لیے کہ میرے اللہ کو گرمیوں کے زمانے کے روزے پسند ہے. اب مر جاؤں گا تو اللہ کو راضی کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا، اس لیے رو رہا ہوں. کیا مثال ہے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے. اللہ نے ہمیں خوش نصیب بنایا، ہم مسلمان خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے ہر چیلنج کے وقت ہمارے سامنے مثال ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں قرآن سے رہبری لے نہیں پا رہے. دنیا کے سب سے بڑے شیطان نے، آپ جانتے اس کا نام مسجد میں نہیں لے سکتا ہو، اس خبیث ترین لعین ترین انسان نے جب غزہ کے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ اس زمین کو خالی کرو اور ہم اس زمین کو تفریح گاہ بنائیں گے، میں حیران ہوں. اس غزہ کے اندر سے ایک 8 سال کا بچہ کھڑا ہو کر قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور اس ظالم کو للکارتے ہوئے کہتا ہے. سورہ انفال کی آیت ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اس شیطان سے کہہ رہا ہے کہ اے شیطان، تجھ سے پہلے اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں نے بھی ایسے پلان بنائے تھے. کیا پلان بنائے تھے؟ ہمارے نبی کو قید کرنے کا پلان بنایا تھا، ہمارے نبی کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا، ہمارے نبی کو وطن سے نکالنے کا پلان بنایا تھا. لیکن اللہ نے اس وقت کہا تھا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم چال چلو، اللہ چال چل رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے. تم جتنی چال چل سکتے ہو چلو، ہمارا رب چال چلے گا. یہ طاقت قرآن دے رہا ہے. لیکن کب؟ جب مجھے پتا چلے نا کہ قرآن کب میری کیا رہبری کر رہا ہے، کس چیلنج میں قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن سے وقت پر رہبری لی جائے، ورنہ 5 وقت کے نمازی، مجھے قاری ہمارے بھاگل کے قاری ہارون صاحب بھاگل دعوت برکاتم نے مجھ سے کہا تھا جب مدارس کے تعلق سے ہم باتیں کر رہے تھے تو مجھ سے کہا مفتی صاحب تم مدارس کی بات کرتے ہو، بعض مرتبہ اللہ والوں کے دل پر اللہ کوئی بات ڈال دیتا ہوگا، تو مجھ سے کہا تم مدارس کی بات کرتے ہو، اللہ ان شکلوں میں مدارس باقی رکھے گا یا نہیں رکھے گا، اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والے حالات کا سامنا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس کا سوال ہم سے کرو. ایسے ہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے احادیث پڑھائی ہے، انہوں نے قرآن کا گہرا مطالعہ کیا ہے، تفسیریں پڑھائی ہے، تب جا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقت ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمیں ہر گھڑی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگ کر بھیک مانگ کرے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، یہ مانگنا پڑے گا. ایران میں ایک گاؤں ہے مشہد، اللہ کی قدرت دیکھیے، تاکہ میں آج کل ہم دین کا کوئی کام کرتے ہیں، انبن ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے، ہوتا ہے ساتھیوں میں انبن ہو جاتی ہے، کام ہے انبن ہوتی ہے. کبھی کبھی میرے دل میں آیا تھا آپ کام نہیں کرنا ہے، چھوڑو.
آیت ہے دل میں۔ ایسے وقت میں ہماری کیا رہبری ہے۔ مشہد گاؤں ہے ایران کے اندر، ایک بچہ جو نابینا دیکھ نہیں سکتا اور بہرا سن نہیں سکتا، لیکن میرا رب دیکھیے اس بچے کے سامنے اگر آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے، وہ بچہ قرآن کھولے گا اور اس آیت پر انگلی رکھ کے بتا دے گا کہ آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے میرا اللہ، محتاج نہیں ہے کسی کا، بہرا ہے، نابینا بچہ ہے، لیکن اللہ کیسا کام لے رہا ہے کہ قرآن کی آیت کھول کر انگلی رکھ کے بتا رہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں۔ نہیں ہے محتاج میرا اللہ، میرا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے گالی دے رہا ہے، کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں میں نہیں کروں گا کام، تو اللہ کہے گا جا سائیڈ میں، کوئی ضرورت نہیں ہے تیری۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ 50 مرتبہ پڑھا، سنا کہ صرف دل میں اتنی بات آئی تھی کہ یار کتنے بڑے بے وقوف لوگ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرتے اللہ نے سب کچھ اندر سے چھین لیا، صرف اس لیے چھینا کہ اے ابو عبداللہ تجھے گھمنڈ ہے اپنی عقل پر؟ کیا تیری عقل کی بنیاد پر میں نے ایمان دیا تھا؟ ایمان تو میں نے دیا تھا، تیری عقل نے تجھ کو ایمان نہیں دیا تھا، اللہ نے اندر سے سب کچھ چھین لیا۔ کیا مجھے گھمنڈ ہے اس پر کہ میں دین کے کام کے لیے وقت دے رہا ہوں، کوئی میری نہیں سننا؟ نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ مجھے ہٹا دے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو میری۔ اس لیے اللہ کے سامنے عاجز بن کر اللہ یا مقلب القلوب، حضور کی دعائیں تو سنو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، یا موفق وفقنی لما تحب وترضى واجعل آخرتنی خیرا من الاولی۔ ایک ایک دعا کیسی طاقتور ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ایمان کامل عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دین پر چلنے کی وہ طاقت اور وہ صلاحیت پیدا فرمائے جو اللہ نے صحابہ کرام کو وہ طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی تھی۔